تیسرا رکوع ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے اولم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین، انجام ان لوگوں کا جو کانوا من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کانوا تھے، ہم وہ، اشد زیادہ سخت، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وآثاراً اور نشانیوں میں، فی الارض زمین میں، فاخذہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وما کان، اور نہیں تھا، لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ سے، من واق کوئی بچانے والا، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانت تأتیہم آتے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فکفروا تو انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ بے شک وہ، قوی بہت قوت والا، شدید العقاب نہایت سخت سزا دینے والا ہے۔ احباب گرامی، قیامت کے دن کے حوالے سے پہلے دو رکوعوں میں اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ اللہ کل قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اب جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے بڑی عظیم اور قابل فہم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں اور یہ سوال سچ پر مبنی ہے، حق پر مبنی ہے، انسان اندھا بنا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ کیا انہوں نے زمین پر چل کر نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے علاقوں کا دورہ نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے کہ ہاں انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ جو زمین پر یہ چل پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر یہ عقل حاصل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ انہوں نے عقل حاصل کی یا نہ کی، یہ ایک بات کا معاملہ ہے کہ انہوں نے نصیحت پکڑی یا نہیں پکڑی، لیکن دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے زمین پر سیر کی ہے۔ فی الارض، الارض سے مراد یہاں پر مکہ اور مکہ کے ارد گرد کا سارا علاقہ ہے۔ مکہ کے ارد گرد مصر کا علاقہ بھی آتا ہے، سبا کی بستی بھی آتی ہے جو یمن کے علاقے کے پاس ہے، اور شام کا علاقہ بھی ہے۔ قوم عاد اور قوم ثمود جس علاقے میں بستی تھیں، وہ علاقے بھی مکہ کے قریب ہیں، اور اہل مکہ اکثر ان علاقوں سے گزر کر اپنی تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ ان علاقوں سے ان کا چلنا پھرنا ہوتا تھا اور ان کو علم تھا
کہ یہاں پر کسی دور میں کوئی قوم آباد تھی، انہوں کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر دیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے سے گزرے جو قوم سمود کا علاقہ تھا، اور وہاں پر وہ کنواں بھی موجود تھا جس کنویں سے سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وہ دکھایا اور وہاں پر ٹھہرنے سے منع کر دیا، اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کے اوپر کپڑا ڈالا اور روتے ہوئے وہاں سے تیزی سے اپنی سواری کو بھگا کر لے گئے۔ اس کی وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلائی کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ہم اس جگہ پر ٹھہریں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ ایک طرف وہ کریکٹر ہے جو سالہ سال سے تجارت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کر رہا ہے، اسے مصر میں جاتے ہوئے فرعون کی تاریخ کا بھی پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ ہود علیہ السلام کون تھے، صالح علیہ السلام کون تھے، مدین کا علاقہ کون سا تھا، اسے پتہ ہے، لیکن نصیحت نہیں پکڑتا۔ اور ایک وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس علاقے سے گزرتے ہیں تو روتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اگر بندے کی دل کی دنیا، دل اس کا ٹھیک ہو تو پھر یہ ہر شے سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام لے سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، اس کے دل میں غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے یا یہ کھیل تماشے کو پسند کرتا ہے، تو پھر جو مرضی ہو جائے یہ نصیحت کو حاصل نہیں کرتا۔ پھر یہ اس قدر گہری غفلت میں ہوتا ہے کہ حساب کا وقت، موت کا وقت قریب آ جائے تب بھی ہوش میں نہیں آتا۔ اللہ تعالی انسان کی عقل کے اوپر چوٹ لگاتے ہوئے بات کرتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا، تو یقیناً اگر انہوں نے سیر کی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا تھا، یہ لوگ جانتے ہیں۔ اولم یسیروا، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا انہوں نے چل کر نہیں دیکھا، مراد ہے کہ یقیناً چل کر دیکھا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مراد ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے بھی سیر کی ہے، چل پھر کر دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، علاقوں کو جانتے ہیں، یہ آگے پیچھے سفر کرتے رہتے ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے دل میں اللہ نے سفر کی جو محبت ڈالی ہے، اس محبت کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں جو اس گھر کا رب ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ اللہ جو ان کو بھوک کے دنوں میں کھانا کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے دنوں میں ان کو امن عطا کرتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس رب کی بندگی کریں، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ پچھلی اقوام کا کیا انجام ہوا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے، ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی عقل کو توڑتے ہوئے، کہا کانوا ہم اشد منہم قوہ، یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتیں صرف انہی کے پاس ہیں، یہ دنیا کے طاقتور ترین لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، سپر پاور اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جن قوموں کو ہم نے تباہ کیا، جن کے علاقوں سے یہ گزر کر جاتے ہیں، وہ ان سے بھی بڑھ کر طاقت والے تھے۔ اس قدر طاقت والے تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، اونچی اونچی عمارتیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون
جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب کسی میدان کے اندر پڑاؤ ڈالتے تو پورے میدان کے اندر میخیں میخیں ہو جاتی تھی، خیمے خیمے لگ جایا کرتے تھے، اتنی طاقتوں والے لوگ۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، بنی اسرائیل نے جس قوم سے جہاد کرنا تھا اس کو دیکھ کر کہنے لگے وہ تو بڑے ہی سخت قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں ان سے لڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مکہ کے لوگ یا آج کے لوگوں کو بھی دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوہم اشد منہم قوہ، آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایٹم بم بنا لیا، میں نے ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو بہت آگے لے گیا، میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا حامل ہوں، لیکن اللہ کا قرآن پھر بھی سچائی ہے۔ پہلے لوگ وہ ہم سے بڑھ کر قوت والے تھے، کس قدر قوت والے تھے، ہماری آج کی بنائی ہوئی چیزیں مٹ جاتی ہیں لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں عبرت کے لیے، کہ دیکھو اور سمجھو۔ سورۃ القصص میں آپ نے پڑھا کہ قارون جب اکڑا اور اس نے کہا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ مجھے میرے اپنے زور سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا جس قارون کے خزانے کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اسے نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی طاقت والے اور اس سے زیادہ مال والے لوگ اس دنیا میں موجود تھے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کس چیز کا غرور ہے کہ تم ان گھروں کے اوپر، ان مکانوں کے اوپر اکڑے پھرتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا تم سے پہلے بھی کئی لوگ ان مکانوں میں رہ چکے ہیں؟ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، تو تم بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے، تمہارے بعد بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ فرمایا وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے اعتبار سے بھی وہ بڑے بہتر تھے۔ یہاں جن نشانیوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے اس میں سب سے بڑی نشانی ہے کھیتی باڑی کرنا۔ مکہ کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھا کرتے تھے، مکہ میں کھیتی باڑی آج بھی نہیں ہوتی، مکہ میں کھیتی باڑی آج بھی نہیں ہوتی، وہ پتھریلی زمین ہے۔ لیکن ان سے پہلے کی جو اقوام تھیں انہوں نے پتھریلی زمین کے اندر ہل چلا کر وہاں پر فصلیں اگائیں، زمین کو پھاڑا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، انہوں نے زمین کو پھاڑا اور اس کو آباد کیا، اتنا آباد کیا کہ جتنا مکہ والے بھی نہیں کر سکے، اور پھر مکہ والے اکڑ رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ کی قسم ہم تو بنی بنائی چیزوں کے اوپر ہیں، ہمیں آرٹیفیشل چیزیں چاہیے اور ہم انہی کے اوپر اکڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جاپانی ہے، یہ چائنا کی ہے، یہ امریکہ کی ہے، یہ فلاں کی، یہ اس کی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم یہ بات کر کے سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑی مضبوط چیزیں ہیں، بڑے ہم قوت والے ہیں، بڑے ہم اعلیٰ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے اپنی آنکھ نہیں کھولی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر اللہ سے بچانے کے لیے ان کو کوئی بھی نہیں آیا، نہ ان کے پیر، نہ ان کے گھر، نہ ان کے مال، نہ ان کے بیٹے، نہ ان کا کوئی اور کچھ۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ تو نے عذاب کیوں دیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ عذاب ہم نے ان کو اس لیے دیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہم نے رسول بھیجے نشانیاں دے کر۔ بینات کہتے ہیں ایسی نشانی کو، ایسی بات کو جو اگلے کو لاجواب کر دے۔ بینات کا دوسرا معنی ہوتا ہے معجزہ، اور بینات کا تیسرا معنی ہوتا ہے ایسی بات جس کا عقل انکار نہ کر سکے۔ فرمایا ہمارے رسول جو ہم نے بھیجے تھے وہ انہی میں سے، انہی کی نسلوں میں سے، انہی کے ساتھ رہنے والے، وہ ان کے پاس آئے اللہ کی واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، دوسری مرتبہ یہ لفظ ہے کہ پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اس سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ فرمایا إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، وہ بڑی قوت والا۔ جو انسان اپنے آپ کو قوت والا سمجھتا ہے اسے یہ تو نہیں پتہ لگتا کہ میرے ہاتھ میں جو قوت ہے، میرے بازو میں جو ڈولہ ہے، یہ کس نے دیا ہے؟
اس میں قوت کس نے ڈالی ہے؟ گاما پہلوان، بڑا سنا ہے کہ وہ بڑی خوراک کھایا کرتا تھا، لیکن اس کے آخری وقت میں اس کی طاقت جواب دے چکی تھی، اور وہ ایک پیالی دہی کے اوپر پورا دن گزارا کرتا تھا۔ انہو قوی، سب سے بڑھ کر قوت والا اللہ ہے، اس کے سامنے اکڑنا بنتا نہیں ہے انسان کا۔ شدید العقاب، بڑی سخت سزا دینے والا ہے، اگر اس کی رحمت نہایت ہے تو اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت انتقام ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ہے، بندے کو اس کے اوپر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں میں بچ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو بندے کو بتا کر نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں، وہ اچانک سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا رکوع ہے، اللہ ذوالجلال